ہمارے خدا مجسم مسیح کے باپ کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے. میں آپ کو دی گریس فورم کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. یوحنا باب نمبر 8 آیت نمبر 32. بائبلی سچائی کے اعتبار سے کلیسیا میں مختلف موضوعات پر کئی سوال پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کیا عورت کا پلپٹ پر کلام سنانا روا ہے؟ نجات بذریعہ ایمان یا اعمال؟ کیا دائیکی سے آپ اپنے لیے برکت مول لے سکتے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے مسیحی معاشرتی زندگی، کلیسیائی زندگی اور مذہبی تعلیم سے متعلقہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان کے جوابات نتیجہ خیز طریقے سے آپ کی مدد کے لیے زیر بحث لائے جائیں گے. آپ اپنے سوالات نیچے دیے گئے نمبر یا ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. مسیح کا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے. آمین. میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب ان کی کسی لڑکی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، یا پھر ان کی فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ انہیں کوئی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، تو والدین سارا دن انہیں ڈانٹتے ہیں. والدین کن باتوں پہ ڈانٹتے ہیں؟ پڑھنے پہ ڈانٹتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرنے پہ ڈانٹتے ہیں، اور موبائل پہ ہر ٹائم باتیں کرنے سے ڈانٹتے ہیں. جب بچے اپنے والدین کے گھر میں ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تب لڑکا بار بار اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کرتا ہے، اور ماں کہتی ہے دجی ماں جڑی تو باہر رکھی ہے، بالکل اس کی باتوں پر فوکس کرتا ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، جب وہ لڑکی اس کے گھر میں آ جاتی ہے، تب اس کا والدین کا پیار جاگ اٹھتا ہے. تب وہ انہی والدین کے لیے کبھی کبھار اپنی بیوی پر تشدد بھی کرتا ہے. پھر وہ اس کی مرضی اور اس کی خواہش کو رد کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے، پھر وہ بڑا اچھا بیٹا بن جاتا ہے. تو ایکچولی جب وہ اپنے والدین کے ساتھ تھا، جب اسے ان کی خدمت کو سوللی اس کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، انہی کی خدمت کرنا، تب ان کی خدمت کو چھوڑتا ہے اور جس کے ساتھ ابھی نکاح نہیں ہوا اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خواہشوں کا خیال رکھتا ہے. لیکن جب وہ گھر میں آ جاتی ہے، تب اسے اگنور کرتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو یاد رکھتا ہے. ایک بات آپ نے ابھی کی کہ صرف اس لیے کسی سے شادی نہ کریں، اس کا نقطہ یہ تھا اس بات کا کہ اس لیے ریلیشن میں نہ جائیں کہ وہ شخص خوبصورت ہے، دکھنے میں اچھا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں آج کی تاریخ میں تو زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ کڑی دا یا منڈے دا رنگ کنجدا ہے، پہلی چیز. اور اگر لڑکے کی طرف دیکھیں تو وہ کماتا کتنا ہے، سٹیٹس اس کا کیا ہے، کتنی انکم ہے، اپنا بزنس ہے یا نوکری کرتا ہے تو سرکاری کرتا ہے یا کون سی نوکری کرتا ہے نا. یعنی آج کی تاریخ میں جب یہ بنیاد ہے ہمارے شادی شدہ مسیحی زندگی کی کرائٹیریاز یہ ہیں، تو پھر ہم جو نتائج جن پہ بات کریں کہ یہ ہونے چاہیے وہ ڈیفینیٹلی نہیں آئیں گے. تو یہاں پر اصل میں جو کاؤنسلنگ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے مسیحی جوڑوں سے، ٹھیک ہے، جو جڑ چکے ہیں لیکن آگے انہوں نے جوڑے بنانے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جو جوڑے بننے والے ہیں، بنیں گے، ان سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایسی انفارمیشن یا ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے ان کے فیصلے درست ہوں اور ان کی شادی کی بنیاد خوبصورتی یا پیسہ یا سٹیٹس نہ ہو؟ دیکھیں، پہلی تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فیک ہے نا آبرو کا معاملہ اور سٹیٹس کا معاملہ، کہ پیرنٹس اس تعلق سے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہمیں اس ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اس رانگ سائیکل کو توڑنا پڑے گا. اگر آپ بہت سارے دنیا کے ایسے مذاہب ہیں جن میں بچپن سے بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھے جیون ساتھی کے لیے پریئر کریں. تو بائبل مقدس کے اندر جو ایمانداروں کی دعا ہے، اس سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. ہمارا خاندان کیوں نہیں سرفرازی پا سکتا؟ ہم اپنے بچے کو یہ کیوں نہیں سکھا سکتے کہ آپ اپنے اچھے جیون ساتھی کے لیے پریئر کریں؟ آپ دیکھیں، آدم اور حوا کے درمیان ریلیشن کا درمیانی کون تھا؟ خدا. اگر جو پیدائش کا حوالہ ہم نے پڑھا، پیدائش 2 باب اور اس کی اگر 22 سے 24 آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آدم نے کہا کہ یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی. اور اس سے آگے اگر آپ بیان پڑھتے ہیں نا، کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. وہ ایسا لگتا ہے جیسے آدم کہہ رہا ہے، لیکن اگر متی کی انجیل میں آپ چلے جائیں تو یسوع مسیح یہی بیان کہتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے یہ کہا تھا. تو بیسیکلی درمیانی کون تھا ان کا؟ خدا تھا. تو جب ہم اپنے بچے کو اس حوالے سے دعا کرنا سکھائیں گے تو وہ گائیڈنس کس سے لینا شروع کرے گا؟ وہ خدا سے گائیڈنس لینا شروع کرے گا. وہ اپنے ریلیشن کا درمیانی کسی دوست کو نہیں بنائے گا. یہاں پر کیا ہوتا ہے، دوستوں کے ذریعے نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں.
یہاں پر کیا ہوتا ہے, دوست صفائیاں دیتے ہیں, سفارشیں دیتے ہیں, وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھی ہے, وہ تجھے پسند کرتا ہے, وہ تجھے پسند کرتی ہے. ایون کہ دوسرے مذاہب میں شادیوں کے لیے بھی دوست اکسا دیتے ہیں. بالکل. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل سائیکل بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر انہیں اپنی پسند کی شادی کرنی ہو تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کے کھل کے بات کر سکیں. بہن بھائیوں کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بات کر سکیں. بچے کیوں باہر دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے جو مسیحی گھر ہیں ان میں اگر لڑکا آ کے کہے کہ پاپا جی مینوں چرچ چ یا محلے چ یا رشتے داراں چ فلانی کڑی پسند ہے, تو آپ کو پتا ہے اگلا قدم کیا ہوتا ہے ماں کا. لیکن اگر ڈنڈا پائے جوتی ہاتھ میں ہوتی ہے نا, اور اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, تو وہ لڑکا کیوں آ کے کہے گا جی پاپا جی یا ماما جی یا بہن سے بھائی سے, وہ تو اسے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ آتا ہے. اگر فیملی نے یہ نہیں سیکھا, پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ فیملی بچے کے ساتھ نرم رویہ رکھے تاکہ وہ آ کے بتا سکے. اگر فیملی نے نہیں رکھا, ہمیں اپنے چرچز میں اس کو انتہائی دانشوری کے ساتھ سکھانے کی ضرورت ہے. بچہ جب چرچ میں پاسٹر کو اس موضوع پہ بات کرتے سنے گا, جب وہ اپنے باپ سے نہیں کر سکتا تو کس کے ساتھ پھر کرے گا؟ پاسٹر سے, جس سے سنا. لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, افسوس کے ساتھ بہت سارے چرچز میں صرف گنے چنے ٹاپکس پر بات ہوتی ہے, ان ٹاپکس پر بات نہیں ہوتی, ان ٹاپکس پر ڈسکشن نہیں ہوتی. تو جو کوارے بچے ہیں خاص کر, ان کے لیے اس پر ضرور سیمینارز اور سیشن ہونے چاہیے جن میں پاسٹر ان کو مسیحی روحانی تعلیم اور معاشرتی دانشوری کے ساتھ سکھائے کہ اپنے جیون ساتھی کو کیسے چننا چاہیے. ایک اور بات, چرچز کے اوپر یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی چرچ کے اندر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں, اس میں پاسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. بلکہ میں کہتا ہوں, دیکھیں حنان بھائی, اگر ایک شخص چرچ میں جاتا ہے اور اسے چرچ میں ہی ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو دونوں شادی کے بعد چرچ تو آیا کریں گے. اب ایک بچہ چرچ جاتا ہے لیکن اسے لڑکی کہیں باہر پسند آ گئی ہے, یا ایک لڑکی چرچ جاتی ہے اور لڑکا اسے کوئی باہر پسند آ گیا جو چرچ نہیں جاتا, وہ اس کا بھی چھڑوا دے گا. بالکل ٹھیک. تو ہم اگر دو چرچ میں جانے والے بچے ہیں اور وہ روحانی اعتبار سے ایک دوسرے کو کمپیٹیبل سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی اور سماجی رکاوٹ نہیں نظر آتی ہے آپ کو, خاندان اس میں ان کی شادی کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک بہتر مسیحی خاندان تشکیل پائے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بارے میں ہمیں بڑا میچور ہونے کی ضرورت, بہت زیادہ, کیونکہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے, یہ پاکستانی کلچر میں اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ماں باپ جو ہیں وہ بڑے ہی کنزرویٹو ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ کہیں گے ہم اپنی بیٹی کو ایسے چرچ میں کیوں بھیجیں جہاں کا پاسٹر یہ سکھاتا ہے کہ اگر لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جائے چرچ میں, لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے چرچ میں, تو گھر میں بات کریں. وہ سوچیں گے, وہ کہیں گے دیکھیں جی میں تو ایسے چرچ میں نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, کیونکہ پادری خود کہہ رہا ہے کہ آپ پسند کر سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں. آپ نے بات بالکل درست کی, اس بارے میں لوگوں کا یہی تاثر ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے بیٹے کو گلی میں ضرور بھیجیں گے جہاں وہ 10 لڑکیاں تاڑ سکتا ہے. ہاں. وہ اپنی بیٹی کو ایسی سہیلیوں کے ساتھ یا ایسی سوسائٹی میں ضرور بھیجیں گے جہاں پر وہ خراب ہو سکتی ہے, اور وہ چرچ نہیں بھیجیں گے. میں نے یہ کہا کہ پادری کی کبھی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ اس کے چرچ میں کوئی اسکینڈل بنے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ہر اعتبار سے سب چیزیں بیلنسڈ ہیں, آپ یہ دیکھیں نا, بیٹی کو بھیج کے باپ گھر کیوں سویا ہوا ہے؟ اگر فکر ہے تو بیٹی کو چرچ بھیجا ہے تو باپ گھر میں کیوں سویا ہوا ہے؟ تو جب فیملی ایز اے یونٹ چرچ جاتی ہے اور بچے آپ کے ساتھ ہیں, وہ سیکیورڈ انوائرمنٹ میں, بالکل ٹھیک, وہ کسی ایسی خراب ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جا سکتے جس میں بچے جاتے ہیں. اب وہ بچہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس کو ایک ہم انسانی جبلت میں جو جیون ساتھی کی تلاش ہے یا اپنے بیٹر ہاف کے لیے ایک اٹریکشن ہے, وہ انسانی جبلت میں موجود ہے, خدا نے پیدا کی ہے. تو اگر اسے کوئی پسند آ جاتا ہے تو اس کی وجہ لسٹ نہیں ہوگی, اس کی وجہ پوری زندگی کا ایک پلان ہوگا, ایک مسیحی زندگی کا پلان ہوگا. لیکن اگر آپ بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ان مشکلات کی طرف جا سکتے ہیں جو مشکلات آج
جن میں چرچ مبتلا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے چرچز میں اس لیے جائیں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی اپنی لو سٹوری بنانی ہے. یہ میں نے صرف ایک پرٹیکولر اگزامپل آپ کو دی ہے, ایک صرف بتایا ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے, ہوتے ہیں. تو جب اس طرح ہوتا ہے تو لوگوں کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. وہی بچہ دیکھیں, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, پیرنٹس اسے واپس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, بعد میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چرچ میں کسی نے ایسی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ چرچ کو لیبل کر دیا جائے کہ یہاں پہ خرابیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی بات ہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھا جائے کہ مجھے ایکچولی اس بچے کو بچپن سے ٹرین کرنا تھا. اگر اس نے یہ سٹیپ لیا تو پاسٹر نے نہیں کہا, یہ اس کے اپنے اندر کی خواہش تھی, میں اس کو سمجھنے سے قاصر رہا ہوں, میرے بچے میں جب یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی میں نے اس کو اگنور کیا. تو پہلی ڈیوٹی پیرنٹس کی, پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, پیرنٹس کو انہیں سکھانا چاہیے اس بات میں. پھر میں کہتا ہوں ڈیوٹی پاسٹرز کی, جن کے پاس وہ چرچ میں جاتے ہیں بچہ. پھر ٹیچرز آ جاتے ہیں, ٹیچرز بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو ایک اچھی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ لوگ گزار سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے لیے تیار ہوں گے مسیحی اعتبار سے. جب نہیں ہوں گے تو پھر جس طرح آج ورس ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کا غلط طریقے سے اس کی تشریح کو دیکھیں گے اور وہ اس سے غلط نتیجہ نکالیں گے اور غلط فیصلے کریں گے. شادی سے پہلے وہ اپنی ہونے والی بیوی سے ملے رہیں گے اور پیرنٹس کو چھوڑے رکھیں گے, اور بعد میں معاملہ فرق ہو جائے گا, الٹ ہو جائے گا. تو دیکھیں ریورس ہے بالکل بائبل کا.